بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ ننگے ہو کر اگر وضو کیا جائے تو کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا ننگے ہو کر وضو کرنے سے، یعنی بدن پہ لباس نہ ہو، انسان ننگا ہوتا ہے جیسے غسل کرتا ہے، اس صورت میں اگر وضو کیا جائے تو کیا اسی وضو کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ آج اس مسئلے پہ ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان یعنی غسل کر رہا ہوتا ہے، نہا رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جیسے ہم غسل کرتے ہیں تو اگر ہم وضو کر لیں گے تو ہمارا وضو تو قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا وضو نہیں رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں ایک اوپن جگہ پر، آپ غسل کر رہے ہیں، جیسے ٹویل چل رہا ہوتا ہے یا جیسے نہر ہے۔ اب نہر میں یا ٹویل میں اگر ہم غسل کرنا چاہتے ہیں، ہم نہانا چاہتے ہیں، تو ہم ننگے بدن کے ساتھ تو نہیں نہا سکتے، کیونکہ ننگے بدن سے نہانا شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن ننگا بدن سے اس لیے اس جگہ پہ نہا سکتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے غسل خانہ ہے یا ایسی جگہ ہو کہ جس کی اوپر چھت موجود ہو، اوپر سے ڈھکی ہوئی موجود ہو، پھر تو آپ غسل کر سکتے ہیں، ننگے نہا بھی سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو قائم رہے گا، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جس جگہ پہ آپ غسل کر رہے ہیں یا آپ نہا رہے ہیں کہ اگر اس جگہ کی چھت نہیں ہے، یعنی ڈھکی ہوئی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، جیسے نہر ہے یا دریا کا کنارہ ہے یا جیسے ٹویل چلتی ہے، ایسی جگہ پہ ہم ننگے ہو کر اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اس کا غسل تو ہو جائے گا لیکن اس کا وضو قائم نہیں رہے گا۔ یعنی ایسی جگہ پہ وضو نہیں رہے گا، پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ وضو کے لیے یہ لازمی ہے کہ چھت کا ہونا ضروری ہے، ایسی جگہ پہ وضو کیا جائے کہ جہاں اوپر، یعنی مثال کے طور پر کسی پرندے کی بھی نظر نہ پڑے، کوئی پرندہ بھی نہ دیکھے، اور ایسی جگہ یعنی کہ سیف ہو، ایسی جگہ ہو جہاں وضو کیا جائے اور غسل کیا جائے، تو کم از کم ہمارا جو وضو ہے جو وہ قائم رہے، تاکہ ہم غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں تو ہمارا وضو بھی قائم رہے اور ہم غسل بھی کر لیں۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں، ہم نے غسل جو کرنا ہے، غسل میں ایسا کریں کہ پہلے جیسے ہم نماز کا وضو کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم پہلے واش روم جاتے ہیں اور جہاں نجاست لگی ہوتی ہے وہاں استنجا کرتے ہیں، پانی کے ساتھ وہ جگہ صاف کرتے ہیں، پھر ہم جب غسل خانے میں آ کر یا کسی ٹویل پہ کپڑا باندھ کر ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو پھر ایسا کریں، اس سے سب سے پہلے ہم غسل کی نیت کریں۔ وہ چاہے آپ ویسے کیوں نہیں نہا رہے، مثال کے طور پر گرمی ہے یا موسم ہے، کوئی کام کر کے آئے ہیں تو آپ نہانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو غسل کی نیت کریں۔ اگر غسل کی نیت سے اگر آپ نہائیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نہا بھی لوگے، ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن نہانا چاہیے تو کپڑا باندھ کر نہانا چاہیے اور خوبصورت کر کے، جیسے غسل کرتے ہیں یا وہ نہاتے ہیں تو کم از کم جیسے غسل کا طریقہ ہے، یہ نماز کا وضو کرتے ہیں، وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ کے غسل کے فرض بھی ہو جائیں گے اور وضو کے فرض بھی آ جائیں گے اور سنتیں بھی آ جائیں گی، تو آپ کا جو وضو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو پھر آپ اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس جگہ پہ ہم غسل کر رہے ہیں وہ جگہ اوپن نہیں ہونی چاہیے، جگہ ڈھکی ہوئی ہو، چھپی ہوئی جگہ ہو، جیسے چھت ہے اس طرح کر کے بند ہو، تو آپ کا ایک خوبصورت جو غسل ہے وہ ہو جائے گا، آپ کا وہی وضو بھی قائم رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔